اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلامیات کے باب چہارم سے ایک نیا سبق پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے گفتگو کے آداب۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ سبق آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 78 میں موجود ہے۔ پیارے بچوں، گفتگو کسے کہتے ہیں؟ گفتگو آپس میں بات چیت کو کہتے ہیں، یعنی وہ باتیں جو ہم اور آپ آپس میں کرتے ہیں، دوست احباب آپس میں کرتے ہیں، اسے گفتگو کا نام دیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے مذہب اسلام میں تمام زندگی کے آداب اور اصول بتائے گئے ہیں۔ مثلاً پانی پینے کے آداب آپ لوگ سب جانتے ہیں، جلدی سے ذہن میں دوہرا لیں، کیا ہوتے ہیں پانی پینے کے آداب؟ جی جناب۔ اسی طرح کھانے کے آداب، جی جناب، سب کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ کھانے کے کیا آداب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آپس میں بات چیت کرنے کے بھی کچھ آداب سکھائے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے آداب ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے ہر طریقے کے اصول اچھی طرح سمجھائے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی نمونہ پیش کیا ہے، یعنی وہ تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں بھیجے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا نمونے پیش کیے یا کس طرح سے ہمیں اچھے انداز میں گفتگو کرنا سکھائی۔ اسلامی طرز حیات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزری، لہٰذا گفتگو کے آداب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہم نے سیکھے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو کیا تھا؟ جناب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر اور رک رک کر گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور ایسا انداز اختیار کیا کرتے تھے کہ جو بھی بات آپ اپنے منہ سے ارشاد فرمائیں وہ سامنے والے کی سمجھ میں آ جائے۔ نہ ہی آپ کی آواز بہت بلند ہوا کرتی تھی اور نہ ہی اتنی ہلکی ہوتی تھی کہ سننے والے کی سمجھ میں ہی نہ آئے۔ اور ایک اور اہم بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی بات بیان فرماتے تھے تو اس طرح ٹھہر ٹھہر کر فرماتے تھے کہ سننے والے کو وہ یاد ہو جاتی تھی، اور جب محسوس کرتے تھے کہ سننے والے نے آپ کی بات توجہ سے نہیں سنی تو آپ اس بات کو 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ بھی دہرا دیا کرتے تھے۔ گفتگو کرنے کے آداب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو جو تھے وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ کفار جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر دشمنی میں نازیبہ الفاظ بھی استعمال کیا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ گستاخی بھی کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باوجود بھی کبھی بھی ان کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتے تھے۔ آپ کی گفتگو کا اہم اور خاص جز جو تھا وہ تھا آپ کے لب و لہجے میں نرمی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انداز گفتگو سیکھنے کے بعد ہمیں اپنی زندگی میں کون سے انداز اختیار کرنے چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ نرمی سے بات کرنا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر لوگ بد اخلاقی سے بھی پیش آیا کرتے تھے اور الفاظ بھی سخت ہوا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کا جواب نرمی ہی سے دیا کرتے تھے، کبھی بھی اپنے لہجے میں سختی نہیں لائے۔ اسی لیے پیارے بچوں، اب ہمیں کیا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی
چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے رویے میں اور باتوں میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں اپنے کسی دوست کی، ہمیں اپنے امی کی یا ابو کی یا بھائی بہن کی بات اچھی نہیں لگتی تو ہم فوراً غصے میں آ جاتے ہیں۔ جناب یہ تو سیرت طیبہ کے بالکل خلاف بات ہے۔ ہمیں تو کیا کرنا ہے، اگر کسی کی بات بری بھی لگ رہی ہے تو ہمیں تو نرمی سے ہی بات کرنی ہے۔ اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا جناب کہ وہ سامنے والا خود سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس نے تو میری بدتمیزی پہ بھی جواب میں سختی اختیار نہیں کی، تو آئندہ میں بھی یہ خیال رکھوں کہ اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی اور بد اخلاقی نہ کروں۔ عزت و احترام، جناب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری مرضی کے خلاف بات ہوئی اور ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ چھوٹا دیکھا نہ بڑا دیکھا، اپنی بدتمیزی پر اتر آئے اور اکثر ہم سامنے والے کی دل دکھا دیتے ہیں، سامنے والے کا اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اپنے انداز گفتگو کے ذریعے سے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ جناب کوئی آپ کے ساتھ کیسا ہی رویہ کرے، کیسی ہی بات کرے، لیکن ہمیں اپنے انداز میں وہی نرمی رکھنی ہے اور اپنے انداز میں وہی نرمی رکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بات اس طرح سے کریں کہ سامنے والے کا دل بالکل نہ دکھے۔ غیر ضروری باتوں سے پرہیز، جناب اکثر ہی تو ہم بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ غیر ضروری باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ غیر ضروری باتیں کرنے کا سب سے بڑا نقصان پیارے بچوں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں سب سے اہم اور قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت، اسے ہم اپنی غیر ضروری باتوں میں ضائع کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں کس بات کا خیال رکھنا ہے کہ صرف وہ باتیں کریں جو ہمارے کام کی ہیں اور جو سامنے والے کے بھی کام کی ہیں، یعنی غیر ضروری باتوں سے نہ ہم اپنا وقت ضائع کریں اور نہ اپنے سامنے والے کا، اپنے ارد گرد کا کے لوگوں کا وقت ضائع کریں۔ اب جناب بات ہے مختصر بات کرنا، یعنی ہمیں ہمیشہ اپنی بات کو مختصر رکھنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنی بات شروع کرتے ہیں تو وہ شروع ہی رہتی ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہوتا کیا ہے، ہم الجھنے لگتے ہیں، ہم اس سے بچنے لگتے ہیں۔ آئندہ جب وہ ہمیں کبھی نظر آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں، کیونکہ وہ غیر ضروری باتیں بہت کرتا ہے۔ یعنی آپ ایسے شخص سے الجھتے ہیں کہ جو غیر ضروری بات کرتا ہے، بہت لمبی بات کرتا ہے، اس کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ اور پیارے بچوں ایک بات اور بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ ان بہت ساری باتوں میں اکثر غلط باتیں بھی یا غیر ضروری باتیں بھی جو ہمارے کام کی نہیں ہیں وہ بھی ہونے لگتی ہیں، اور ہم دوسرے کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں اور اپنے کا بھی۔ آئیے دیکھتے ہیں اگلی بات کیا ہے۔ واہ بھئی، یہ تو بہت اہم بات ہے پیارے بچوں، چھوٹے بڑے کا لحاظ کرنا۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا پیارے بچوں کہ اگر کوئی بڑا لڑکا، کوئی بڑی لڑکی، آپ کی باجی، امی یا آپ کے استاد آپ سے جب کسی نرم لہجے میں بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو خود بخود اچھے لگنے لگتے ہیں نا بھائی؟ ہاں بالکل اسی طرح آپ کو بھی اپنے سے چھوٹے بچوں سے نرمی سے بات کرنی چاہیے تاکہ آپ بھی اسے اچھے لگنے لگیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمی سے بات کرتے تھے، اس کا سب سے اچھا اثر کیا ہوتا تھا؟ لوگ آپ سے متاثر ہوتے تھے اور اگلی بات سننے کے منتظر رہتے تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی بات شروع کریں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی باتیں سنیں۔ تو جب ہم کسی کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں تو وہ ہماری باتیں توجہ سے سنتا ہے۔ پھر آ جاتی ہے جناب بڑوں کی بات۔ جب بھی ہم کسی بڑے سے بات کریں تو ادب اور آداب کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، اور ان کے سامنے بات کرتے وقت ہمیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کون سے الفاظ ہوں جو وہ ہمیں بدتمیز نہ سمجھیں، کون سا انداز ہو جو وہ ہمیں اچھا بچہ سمجھیں۔ تو کون بچہ چاہے گا بھائی کہ سب لوگ اسے برا بچہ سمجھیں؟ بالکل بھی نہیں، ہمیں کسی کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی کوئی ہمیں برا سمجھے۔ لہٰذا ہم اپنے بڑوں کے ساتھ اگر ادب احترام کے ساتھ بات کریں گے تو نہ صرف ہمارا اللہ خوش ہوگا، ہمارے پیارے نبی خوش ہوں گے، بلکہ ہمارے بڑے بھی ہمارا بہت زیادہ خیال رکھنے لگیں گے ہر بات میں۔ آئیے اگلی بات دیکھتے ہیں۔
دوسروں کو بھی گفتگو میں شریک کرنا۔ جناب یہ بھی بڑی اہم بات ہوتی ہے، ہمیں اپنی سٹوری، کوئی کہانی، اپنے دوستوں کی باتیں اتنی اہم لگ رہی ہوتی ہیں کہ ہم تو کسی سامنے والے کی بات ہی نہیں سنتے، بس اپنی ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ جناب یہ والی بات بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی بات سے بالکل ضد ہے، متضاد ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سے گفتگو کرتے تھے تو اس کی بھی بات توجہ سے سنتے تھے، اور جب تک اس کی بات ختم نہیں ہو جاتی تھی اپنی گفتگو بیان نہیں کرتے تھے، اپنی بات شروع نہیں کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے کیا بہتری ہے؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے پیارے بچوں کہ جب ہم اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے والے کی سنتے ہی نہیں ہیں تو کچھ نئے خیالات سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں نا بھائی، کچھ باتیں ہمارے ذہن میں اچھی ہیں تو کچھ سامنے والے کے ذہن میں بھی تو اچھی اور اہم باتیں ہوں گی نا، تو ہم اسے بھی موقع دیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی معلومات ہمیں ملیں، ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات اس سے سننے کو ملے۔ تو لہٰذا جب بھی ہم بات چیت کریں اپنے دوستوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے چھوٹوں سے، تو اپنی بھی بات کریں اور اس کی بھی بات توجہ کے ساتھ سنیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آداب گفتگو میں کہ زمرے میں ہمارے جو کلام قرآن پاک ہے وہ ہم سے کیا ارشاد فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بہتر طریقے سے بات کرو۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں باتوں کو مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے آیت پڑھی سورہ بقرہ کی کہ مختصر انداز میں ہمیں یہ بات بتا دی گئی کہ ہمیں ہر کسی سے بہتر انداز میں بات کرنی ہے، اور اس کا عملی نمونہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا۔ تو ہمیں اب اللہ کے احکامات پر اگر عمل کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سنوار لیں، اچھا کر لیں، کامیاب بنائیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختی کے ساتھ عمل کرنا ہے، اس کو اہمیت دے کے، اس کو ادب اور احترام سے پڑھیں اور اس پر عمل کریں، تو یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے اور قیامت کے دن یقیناً ہمیں اچھا مقام نصیب ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں پیارے بچوں کہ آج ہم نے گفتگو کے آداب میں کیا چیزیں سیکھی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس سے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کس طرح سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے گفتگو کرنے کے طریقے سیکھے، یعنی عام زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے نظر میں رکھ کے، ذہن میں رکھ کے اب ہمیں آپ ارد گرد کے لوگوں سے کس طرح بات کرنی ہے، یعنی نرمی سے بات کرنی ہے، عزت و احترام کا خیال رکھنا ہے، کسی کا دل نہ دکھے، غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا ہے، ہمارا وقت ضائع نہ ہو، بات کو مختصر کرنا ہے، چھوٹے بڑے کا بہت خیال رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کرنا ہے۔ آخر میں بچوں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ جو بے ادب ہوتا ہے، بد لحاظ ہوتا ہے، دوسروں کا خیال نہیں رکھتا ہے، ان آداب کا خیال نہیں رکھتا ہے، لوگ اسے بے ادب کا لقب دے دیتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی شرم والی بات ہے بیٹا کہ کوئی ہم سے یہ کہہ دے کہ آپ بہت بے ادب ہیں۔ لہٰذا اس لقب سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، سیرت طیبہ سے پہ عمل کرنے کے لیے اور اپنی زندگی اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب گفتگو کو ضرور نظر میں رکھنا چاہیے۔